سارے معاملات طے پاتے ہی اسلم شکور نے پہلے مرحلے میں اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کا سودا کیا تھا اور پھر 2-3 ماہ کے اندر اس نے اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کا بھی سودا کر لیا تھا۔ خان ٹاؤن کی جگہ اسے ملک طاہر نے دکھا دی تھی۔ اخبار میں اور ٹی وی پر بھی اس کے کمرشل وغیرہ دکھائے جانے لگے تھے۔ ایڈوانس بکنگ کے لیے ایک خوبصورت آفس سیٹ کر دیا گیا تھا۔ اسلم شکور وہاں طاہر ملک کے مشورے پر روزانہ جاتا۔ ملک طاہر نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا تھا کہ ہر آنے والے گاہک کو اسلم شکور سے تھوڑی بہت بات چیت کا موقع ملے، اور اسلم شکور خان بڑی خوشی سے ہر گاہک کے سامنے خان ٹاؤن کی خصوصیات گنوانے کے ساتھ خان ٹاؤن کی وجہ تسمیہ بھی بیان کرتا۔ پلاٹوں اور فلیٹس کی بکنگ بڑے پیمانے پر جاری تھی۔ ملک طاہر نے اسلم شکور کو ہر جگہ ہی سامنے رکھا تھا۔ کمرشل میں بھی خان ٹاؤن کے ماڈل کے سامنے اسے چلتے ہوئے دکھایا جاتا۔ اسلم شکور خان بہت خوش تھا۔ اس دن ملک طاہر اس کے پاس آیا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے گہرے اثرات ثابت تھے۔ خیریت تو ہے ملک صاحب؟ اسلم شکور خان نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے سوال کیا۔ خان صاحب، ہمیں کام کی رفتار کو بڑھانے کے لیے ایک بڑی رقم درکار ہوگی۔ پلاٹوں کی پیشگی کی مد میں ملنے والی رقم اتنی نہیں ہے کہ ہم کام کو تیزی سے آگے بڑھا سکیں۔ اس ضمن میں فیروز خان رئیسانی سے اس کے 35% حصے کی رقم تو میں وصول کر لوں گا، آپ کے 60% حصے کی رقم کچھ زیادہ بنے گی۔ اور ملک طاہر خاموشی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اسلم شکور جواباً بولا، مگر میرا اکاؤنٹ تو خالی ہے۔ جو رقم بھی روزانہ کی بنیاد پر وصول ہوتی ہے وہ آپ کے حوالے ہو جاتی ہے۔ میں بھی تو فوراً وہ رقم میٹیریل کے خریدنے کی مد میں ادا کر دیتا ہوں۔ رسیدیں باقاعدگی سے آپ کو پیش کی جاتی ہیں۔ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کیا کہ آپ صفائیاں دینے لگ جائیں۔ خان صاحب، آپ نے تمام کام میرے ناتواں کندھوں پر ڈالا ہوا ہے، ڈر تو لگتا ہے نا؟ ملک طاہر نے چاپلوسی سے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آپ پر مکمل اعتبار ہے۔ شکریہ خان صاحب، بس آپ کے اسی اندھے اعتبار سے ڈر لگتا ہے۔ ویسے اتنی جلدی بینک سے بھی قرض نہیں مل سکتا، اسلم شکور نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ رئیسانی سے قرض مانگ لیں؟ نہیں خان صاحب، یہ کاروبار ہے، وہ اپنا حصہ بڑھانے پر اصرار کرے گا اور پکی ہوئی فصل میں اسے مزید حصے دار نہیں بنا سکتا۔ ہم دونوں کی بات الگ ہے۔ تو پھر؟ ویسے ایک حل ہے تو صحیح۔ وہ کیا؟ اگر آپ اپنی کوٹھی رہن رکھ کر کسی سے رقم لینے، بلکہ کوئی کیا، اس طرح تو رئیسانی بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر کوٹھی خان صاحب، کوٹھی آپ بیچ تھوڑی رہے ہیں، بس 4-5 ماہ کی مہلت پر قرض لے لیں۔ اس عرصے میں ہم ضرور رقم واپس لوٹا دیں گے۔ اصل میں فلیٹس کی بکنگ میں اس وقت تیزی آئے گی جب فلیٹس پر تیز رفتاری سے کام شروع ہو جائے گا، اور کام میں تیزی لانے کے لیے ہمیں کروڑوں کی رقم درکار ہے، ہزاروں لاکھوں سے کام نہیں چلنے والا۔ اسلم شکور خان چند لمحے گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا، آج میں اپنے وکیل سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں اطمینان بھی رہے گا۔ ملک طاہر نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھ کر ملک طاہر اس سے اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ اس کی کار کا رخ اسلم شکور کے وکیل کی دفتر کی طرف تھا۔ اس کا وکیل خورشید علی شاہ مکمل طور پر ملک طاہر کی مٹھی میں تھا۔ ایک ہفتے کے اندر سید عرفان علی شاہ اور اسوا اسلم شکور خان کی منگنی کی تقریب بڑی دھوم دھام اور تزک و احتشام سے ہو گئی تھی۔ تصویر میں خوبصورت دکھائی دینے والا حقیقت میں بھی اچھا خاصا پرکشش تھا۔ اگر عمار اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا تو اس رشتے کو ضرور دل سے قبول کر لیتی، مگر اب تو عرفان اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ انگوٹھی پہناتے وقت اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ کا لمس بھی اتنا ناگوار گزرا تھا کہ بعد میں کافی دیر وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے صاف کرنے کے انداز میں ملتی رہی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے منگنی کی انگوٹھی اتار کر تپائی پر رکھ دی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی بے ساختہ عمار کی یادوں کا ریلا آیا اور آنکھیں پچھتاوے کا ثبوت دینے لگیں۔ اگر بیتا وقت واپس لانا ممکن ہوتا تو وہ ہر قیمت بھرنے کو تیار ہو جاتی۔ اسے رباب کے ساتھ ہونے والی وہ گفتگو یاد تھی۔ رباب، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں اس سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہتے وقت وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ ان کی باتیں سن رہا ہے، جب اچانک اس نے پوچھا تھا،
کیا اس وجہ سے کہ میں غریب ہوں؟ تو وہ حیران رہ گئی، مگر اس نے ایک دم اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے زہر اگلا تھا، نہیں، بلکہ تم ہو ہی نفرت کے قابل۔ وجہ؟ کتنے کربناک اور دکھ بھرے لہجے میں اس نے پوچھا تھا، اور اس نے اطمینان سے جواب دیا تھا، محبت اور نفرت کے لیے وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں ایک اور دلیل دی تھی، یہ بات صرف محبت کے بارے میں سنی تھی، اور اس نے ہاں کچھ بے وقوف ایسا ہی سمجھتے ہیں کہہ کر اسے خاموش کرا دیا تھا، اور پھر یہ کہہ کر تو اس نے حد ہی کر دی تھی، اور ہاں اگر کسی دن محسوس کرو کہ تم معاشی لحاظ سے میرے ہم پلہ ہو گئے ہو، تب اپنے والدین کو میرے گھر رشتہ لینے بھیج دینا، یقیناً پاپا کو اپنے برابر کے لوگوں کو ہاں کرنے میں تامل نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر اس نے کس اعتماد سے کہا تھا، اگر ایسی بات ہے تو آپ بھی سن لیں، میں شادی کروں گا تو آپ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے اس سے چرکا لگایا، اور جب میری شادی کسی دوسرے کے ساتھ ہو جائے گی پھر بھی نہیں کروں گا، پھر بھی نہیں کروں گا۔ ہاں عمار، مجھے یقین ہے تم کسی سے شادی نہیں کرو گے، اپنی اسوا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں اپناؤ گے۔ مگر اسوا ہار گئی ہے عمار، اسوا تمہارا انتظار نہیں کر پائی، اپنی دیوانی، اپنی پگلی، اپنی مجرم اسوا کو معاف کر دینا۔ الوداع عمار، الوداع۔ اچانک موبائل کی بجنے والی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس کا دل کال اٹینڈ کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر بار بار بجنے والی گھنٹی سے تنگ آ کر اس نے موبائل اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ اس کے منگیتر کی کال تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنی حالت کو سنبھالا اور پھر کال ریسیو کر لی۔ جی؟ کال تو ریسیو کر لیا کریں جی، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ عرفان صاحب پلیز آپ مجھے کال نہ کیا کریں۔ کیوں جی، کیا ہو گیا؟ اب تو ہم نے جناب کی زیارت بھی کر لی ہے، اب کیسے خود کو روک پائیں گے؟ عرفان صاحب میں فون پر گفتگو کی عادی نہیں ہوں، اور میرا خیال ہے میرے کال ریسیو نہ کرنے پر آپ کو توہین وغیرہ محسوس ہوگی، اور میں ایسا نہیں چاہتی، کیونکہ ہم جس رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں اس میں اس طرح کی تلخیاں مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ اجی میں آپ کا منگیتر ہوں، کوئی غیر تو نہیں؟ میں بھی کہیں بھاگی نہیں جا رہی، چند ماہ صبر کر لیں پلیز، یہ میری درخواست ہے، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر آپ کو میری مجبوری سے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ اچھا چلو ایسا ہے کہ میں کبھی کبھار کال کر لیا کروں گا، مطلب ہفتے میں ایک آدھ بار۔ ٹھیک ہے شکریہ، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ چند منٹ کی گفتگو نے اسے ماضی کے سپنوں سے نکال کر مستقبل کی اذیت ناک سوچوں کے حوالے کر دیا تھا۔ جس مرد سے چند منٹ کی گفتگو اس کے لیے اتنی سہانے روح بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا کتنا اذیت ناک ہوتا۔ کسی کی پرخلوص محبت کو ٹھوکر مارنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں ابھری، اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ پانی جمع ہونے لگا۔ ہم 4-5 ماہ میں اتنی رقم اکٹھی کر لیں گے خان صاحب، ملک طاہر نے اسلم شکور کو تسلی دی۔ اس رقم کی میرے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہے ملک صاحب، مگر اب ہم ایک نئے کام کی شروعات میں ہیں تو یہ چھوٹی سی رقم بھی بڑی دکھائی دے رہی ہے۔ خان صاحب ایسی کوئی بات نہیں، اگر کوٹھی رہن رکھنا آپ کو ڈسٹرب لگ رہا ہے ڈسٹرب کر رہا ہے تو میں آپ کی حصے داری کا 5-10% رئیسانی کو بیچ کر آج ہی یہ رقم وصول کر سکتا ہوں۔ ملک طاہر کے لہجے میں شامل اعتماد نے اسلم شکور کو تذبذب سے نکال دیا تھا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسلم شکور نے جلدی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ ملک طاہر کے ہونٹوں پر بظاہر خوشگوار تبسم چلکا، اس تبسم کے پس پردہ جو مکاری تھی، اگر وہ اسلم شکور کو نظر آ جاتی تو اسے پتہ چلتا کہ وہ ایک نادیدہ دلدل میں گردن تک دھنس گیا ہے۔ ویسے اب بکنگ کی شرح میں کافی اضافہ ہوا ہے، اسلم شکور نے کہا۔ ہاں اضافہ تو ہوا ہے، مگر توقع سے تھوڑا کم، ملک طاہر مسکرا کر بولا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ اسلم شکور بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اچھا مجھے اجازت دیں خان صاحب، ملک طاہر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں ذرا سائٹ کا چکر لگا لوں، یوں بھی باہر کی ساری ذمہ داری تو میری ہے نا، آپ دفتر سنبھال لیتے ہیں یہی کافی ہے۔ کل میں بھی چلوں گا، اسلم شکور نے اسے مطلع کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ کی مرضی ہو تشریف لائیں، یہ کہہ کر ملک طاہر دفتر سے باہر نکل گیا۔
انہوں نے بڑی کوششوں سے ساتھ والے کرایہ دار کی منت سماجت کر کے وہ مکان بھی کرائے پر لے لیا تھا۔ شمائلہ 3 مہینے ایک اچھے ادارے میں زنانہ ملبوسات کی ڈیزائننگ سیکھ کر آ گئی تھی۔ چونکہ وہ پہلے سے اس کام کو بہتر طریقے سے جانتی تھی، اس لیے 3 مہینے کا عرصہ اس کے لیے کافی رہا تھا۔ اس کی واپسی تک وہ مردانہ ملبوسات پر کام شروع کر چکے تھے۔ کپڑوں کی سلائی مشینوں کی خریداری کے ساتھ عمار نے لوڈ شیڈنگ کے حل کے لیے ایک جنریٹر بھی خرید لیا تھا۔ شمائلہ کی آمد کے ساتھ زنانہ ملبوسات پر بھی کام شروع ہو گیا۔ کام کا معیار اور کسٹمرز کے ساتھ عمار کے پر اخلاق رویے کی وجہ سے ان کا کام دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اپنے کام میں تھوڑا وقفہ کر کے انوار الحق اس کے پاس چائے پینے آ بیٹھا تھا۔ عمار صاحب، آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے، چائے کی چسکی لیتے ہوئے انوار الحق نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محبت ہے عمار صاحب۔ بہرحال میں بات کرنا چاہ رہا تھا اپنے چچا زاد بھائی آفتاب احمد کی۔ وہ قریباً 10-12 سالوں سے ایک کنسٹرکشن کمپنی سے منسلک ہے۔ پرسوں مجھے ملنے آیا تھا، اسے کچھ ادھار رقم درکار ہے، سال بھر میں لوٹانے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اس بات کی یقین دہانی تو میں کرا سکتا ہوں کہ ایماندار آدمی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن وہ جتنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم ہم 1 سال کے لیے نہیں پھنسا سکتے تو پھر مجھ سے بات کرنے کا مقصد؟ کیونکہ اس کے مجھ پر احسان ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی سی کوشش کروں گا۔ عمار نے پوچھا، اسے کتنی رقم درکار ہے؟ کم از کم 1.5 کروڑ۔ اتنی رقم کا وہ کیا کرے گا؟ عمار کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ایک ٹھیکہ اس کے ہاتھ لگا ہے، وہ اسے خود پورا کرنا چاہتا ہے، بقول اس کے اس میں کافی منافع کی امید ہے۔ ایسا ہے، اسے کال کر کے ابھی بلا لو۔ اچانک عمار کو اس کام میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ انوار الحق حیران رہ گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں انور بھائی، عمار پھیکی مسکراہٹ سے بولا، شاید وہ سانجے دادی قبول نہ کرے۔ انوار الحق نے اس کا مطمع نظر جانتے ہوئے کہا، تو کیا چائے پانی پی کر رخصت ہو جائے گا، ہم نے لڑنا تھوڑی ہے۔ کیا آپ ایک ساتھ دونوں طرف توجہ دے سکیں گے؟ کچھ پانے کے لیے آرام قربان کرنا پڑتا ہے۔ باقی ابو جان کے ریٹائرمنٹ میں چند دن بقایا ہیں، امید ہے وہ گارمنٹس فیکٹری کو سنبھال لیں گے۔ شاید یہ اتنا بھی آسان نہ ہو، آپ بے فکر رہیں، اسے ایک اسسٹنٹ فراہم کر دیں گے۔ مگر ہم اتنی زیادہ تنخواہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انوار الحق اس سے متفق نہیں تھا۔ ابو جان کا بھی یہی دفتر ہوگا اور میں انہیں ساتھ ساتھ سمجھاتا رہوں گا۔ عمار کسی صورت یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ عملی زندگی میں آنے کے بعد اتنا تجربہ تو اسے بھی ہو گیا تھا کہ کنسٹرکشن کمپنی گارمنٹس فیکٹری سے کئی بڑھ کر منافع بخش ہو سکتی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد انوار الحق موبائل فون نکال کر اپنے چچا زاد آفتاب احمد کو کال کرنے لگا۔ گھنٹہ بھر بعد آفتاب احمد عمار کے سامنے موجود تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک باشرح آدمی تھا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد عمار مطلب کی بات پر آ گیا۔ آفتاب صاحب، انور بھائی کی زبانی مجھ تک آپ کا مطالبہ پہنچ گیا ہے اور معذرت خواہ ہوں کہ میں کسی کے لیے اتنی زیادہ رقم اپنے نئے کاروبار سے نکالنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ آفتاب احمد نے پھیکی مسکراہٹ سے پوچھا، تو آپ نے مجھے یہی بتانے کے لیے بلایا تھا؟ نہیں، عمار نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے کسی کے لیے کہا ہے، اپنی ذات کی نفی تو نہیں کی۔ میں سمجھا نہیں، آفتاب احمد نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ عمار معنی خیز لہجے میں بولا، آفتاب صاحب، شاید آپ کو میرے ساتھ کام کر کے اچھا لگے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں میں ایک مالک سے جان چھڑا کر دوسرے کے زیر گمان آ جاؤں؟ آفتاب احمد کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں ہم اچھے ساتھی بن کر ایک نئی کنسٹرکشن کمپنی کھڑی کر دیں۔ آپ اکیلے شاید صحیح طریقے سے اس کام کو نہ سنبھال سکیں۔ آفتاب احمد گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ انوار الحق نے ان کی گفتگو کے درمیان دخل دینے کے بجائے خاموش بیٹھنا پسند کیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد آفتاب نے پوچھا، حصے داری کس نسبت سے طے ہوگی؟ سرمائے کا بندوبست اور دفتری کام میری ذمہ داری، عملی کام آپ سنبھال لیں اور حصے داری کا تعین بھی میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آفتاب احمد مسکراہٹ سے بولا، مطلب آپ مجھے 50% بھی نہیں دینا چاہتے؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ عمار نے گیند اسی کے کورٹ میں رہنے دی تھی۔ میں 40% سے کم نہیں لوں گا۔ آفتاب احمد نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ عمار نے بے پرواہی سے کہا،
اس کا تعین میں نے آپ پر چھوڑ دیا، آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ مطلب میں مٹھائی کا ڈبہ منگوا لوں؟ خاموش بیٹھا انوار الحق پہلی بار ان کی گفتگو میں مخل ہوا۔ نہیں، عمار نے کہا، بہتر ہوگا کہ پورے اسٹاف کے لیے چھوٹی سی چائے پارٹی کا بندوبست کر دو، اور انوار الحق مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ برخوردار، اب تو میری ریٹائرمنٹ میں بس چند دن رہ گئے ہیں اور مجھے 20-25 لاکھ کے قریب یک مشقت رقم مل جائے گی۔ اگر اتنی ہی رقم کا بندوبست تم کر سکو تو یقیناً ایک مناسب گھر ہم خرید لیں گے۔ میں نے کرائے کا ایک گھر ڈھونڈ لیا ہے اور آپ کو یکمشت ملنے والی رقم کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ امان نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ دونوں باپ بیٹا اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ ذرا وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ بشیر احمد نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ دیکھیں ابو جان، میں آپ کو گھر میں بٹھا کر مفت نہیں کھلا سکتا۔ یہ رقم میں یوں ایک کمپنی کے چیئرمین کو بطور رشوت پیش کر کے آپ کے لیے اس کمپنی میں ایم ڈی کا عہدہ حاصل کروں گا۔ نہیں بھئی، پیش کی معذرت، اب تو بس آرام کرنے کا ارادہ ہے۔ پیسے چاہیے ہوں تو بے شک لے لینا، مگر کام کرنے کی بات کی تو آگ کرنے سے بھی نہیں چوکوں گا۔ مگر ابو جان۔ کوئی وضاحت نہیں، بشیر احمد حتمی لہجے میں بولا۔ اسی وقت سکینہ نے آ کر پوچھا، پھر کیا بحث شروع ہے؟ امی جان، میں چاہتا ہوں ابو جان گارمنٹس فیکٹری میں آ کر میرا ہاتھ بٹا دیا کریں، اور ابو جان سوکھا انکار کر دیا۔ ابھی تک تو تم اکیلے ہی سنبھال رہے تھے، پھر اب تمہیں باپ کی ضرورت کیوں محسوس ہونے لگی؟ امی جان، میں ایک نئے کام میں ہاتھ ڈالنے لگا ہوں تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے بیٹا؟ اتنا اچھا تو کما رہے ہو، اور پھر اتنے کیسے پیسے کا ہم کریں گے کیا؟ اپنا گھر تو ہے نہیں اور اتنا پیسہ؟ امان نے منہ بنایا۔ سکینہ بیگم شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اس کی شادی کا کچھ سوچیں، ورنہ یہ اسی طرح پیسہ کمانے کی مشین بنا رہے گا۔ ٹھیک ہے ابو جان، میں چلتا ہوں۔ ہاتھ میں پکڑی چائے کی ادھ بھری پیالی میز پر رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ شادی کا ذکر اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ بشیر احمد ہنسا۔ واہ بیگم واہ، ایک ہلکے سے وار ہی سے برخوردار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہنسو مت، وہ سنجیدگی سے بولی، جو کہا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچو۔ ٹھیک ہے جی، سوچ لیتے ہیں کچھ۔ بشیر احمد بھی بیٹے کی تقلید میں وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ سڑک سے اتر کر وہ ایک میدان کے کنارے پہنچے جہاں ایک بڑا سا گیٹ لگانے کے لیے سیمنٹ کے ستون بنائے گئے تھے۔ ستونوں کے اوپر خوبصورت سا بینر لگا ہوا تھا جس پر خان ٹاؤن لکھ کر اس کے ساتھ اسلم شکور خان کی ایک تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔ گیٹ سے ہٹ کر اندر کی جانب ریت، بجری اور اینٹوں کے چند ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ تعمیراتی کام تو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا۔ ستونوں پر ٹنگے خوبصورت بینر کو خوشکن نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ بجری کے ایک ڈھیر کے قریب جا کر رکے تھے۔ طاہر نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، 15 دن بعد آ کر دیکھنا خان صاحب، مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ ساری رقم میٹیریل کی خریداری میں صرف ہو رہی ہے۔ اسلم شکور وہاں کی حالت دیکھ کر کافی مایوس نظر آ رہا تھا۔ ادائیگی کر دی ہوئی ہے خان صاحب، لیکن ٹھیکیداروں کو میں نے خود میٹیریل کی ترسیل سے منع کیا ہے کہ جب تک کام کا باقاعدہ آغاز نہ ہو جائے میٹیریل یہاں اکٹھا نہ کریں۔ اصل میں پہلے پیسوں کا مسئلہ آ رہا تھا، ابھی حل ہو گیا ہے اور اب کل یا پرسوں سے کام کی رفتار ایک دم تیز کر دی جائے گی۔ دیکھنا ہم کیسے یہاں جنگل سے منگل بناتے ہیں اور کیسے خان ٹاؤن کا نام چار دانگ میں گونجتا ہے۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں نے اسلم شکور خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ملک طاہر نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا، چلیں خان صاحب، آپ کو خان ٹاؤن کی مارکنگ دکھاؤں؟ اسلم شکور سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ ملک طاہر جواد اسے میدان میں مختلف جگہوں پر پھرانے لگا جہاں چونے کو گیلا کر کے مختلف قسم کی مارکنگ کی گئی تھی۔ چوڑی سڑکیں، پارک، سوئمنگ پول، کلب، جم، باسکٹ بال، والی بال کورٹ اور مارکیٹ وغیرہ کی جگہوں کو ظاہر کیا گیا تھا۔ سارا کچھ پہلے سے مارک کر لیا گیا ہے؟ اسلم شکور نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا خان صاحب، بس 1-2 دن میں اکٹھا کام شروع کریں گے۔ میں نے ایک ٹھیکیدار پر انحصار کرنے کے بجائے ہر عمارت کا ٹھیکہ علیحدہ ٹھیکیدار کو دیا ہے۔ اس طرح ایک تو کام جلدی ختم ہوگا، دوسرا مقابلے کی فضا قائم رہے گی، اور مزید ٹھیکہ لینے کی امید میں ہر ٹھیکیدار اپنا کام عمدگی اور ایمانداری سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ صحیح کہا، اسلم شکور نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کی۔
گھنٹے ڈیڑھ اس ویران میدان میں گھومنے کے بعد جہاں ان دونوں کے علاوہ صرف ایک چوکیدار نظر آ رہا تھا، وہ واپس چل پڑے۔ چونے سے ظاہر کی گئی ان عمارتوں کی جگہ اسلم شکور کے تصورات میں شاندار اور سجی ہوئی خوبصورت عمارتیں لہرا رہی تھیں۔ پارک میں جھولا جھولتے بچے، سوئمنگ پول میں نہاتے لڑکے، مارکیٹ میں خریداری کرتی خواتین اور کھیل کے میدان میں دوڑتے کھلاڑیوں کی شبیہیں حقیقت بن کر اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ اسلم شکور کو اس کے آفس میں اتار کر طاہر جواد آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بیٹے ارشد کے ساتھ بیٹھا بلند بانگ کہکے لگا رہا تھا، سٹیا گیا ہے سالا، کہا تھا نا کہ تھوڑا صبر کر لو، اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اسلم شکور خان کو اس کی حیثیت یاد دلا دیں۔ صحیح کہا ڈیڈی، آپ نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، اپنا بدلہ بھی لے لیا اور اس کی دولت بھی ہتھیا لی۔ کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا میں نے اسے، اپنا گھر بھی اب اس کا نہیں رہا، وہ محل نما کوٹھی گروی رکھوا دی ہے اور کروڑوں روپے تو وہ پلاٹ لینے والوں سے ایڈوانس دے چکا ہے، اب بس جیل کی سلاخیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ ویسے ڈیڈی، آپ بھی تو اس کے بزنس پارٹنر ہیں، فکر نہ کرو، ہر جگہ میں نے اسے سامنے رکھا ہے، اس کا وکیل یوں بھی میری مٹھی میں ہے، اور ساری زمین جو ہم نے خریدی ہے وہ سرکاری زمین ہے، بیچنے والے غائب ہو چکے ہیں اور اسلم شکور کی ساری دولت اپنے حصے داروں کو پہنچ جائے گی، اب بس اس کی کوٹھی کا سودا کرنا رہ گیا ہے۔ ارشد زہریلے لہجے میں بولا، ڈیڈی میں بے چینی سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب اس کی بیٹی کی اکڑی ہوئی گردن میرے سامنے جھکے گی اور وہ گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگے گی۔ کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک تیار رہنا، آج اس کا وکیل منظر عام سے غائب ہو رہا ہے، میں بھی اپنے پارٹنر سے مشورہ کر کے اسلم شکور کو اصلیت بتانے والا ہوں، اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس سے پنگا لیا تھا۔ اور باپ کی بات پر ارشد کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا، اس کے باپ نے تھوڑی دیر لگائی تھی مگر بدلہ پورا کب پورا لیا تھا، اسے تھانے میں گزارنے والی رات بھولی نہیں تھی، بس اسے یہ افسوس تھا کہ وہ اپنے کلاس فیلوز کو اسوا اسلم شکور کا انجام نہیں دکھا سکتا تھا۔ خیر کچھ بھی ہے، آہستہ آہستہ ساری کلاس فیلوز کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس بگڑی ہوئی رئیس زادی سے میں نے کیسے بدلہ لیا ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ ہاں البتہ اپنی منگنی توڑ کر مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تو پھر سے وہی سب کچھ حاصل کر لے گی اور میں اسے معاف بھی کر دوں گا، آخر میری محبت جو ٹھہری۔ آفتاب کی ساری زندگی مختلف کنسٹرکشن کمپنیوں میں کام کرتے گزری تھی، 25-30 سال ایک ہی فیلڈ میں کام کرنے کی وجہ سے اس کے تعلقات کا دائرہ کافی وسیع تھا۔ 1.5 کروڑ تک کی رقم عمار نے گارمنٹس فیکٹری سے نکال لی تھی، اپنے والد کو ملنے والے 25 لاکھ بھی اس میں شامل کر کے وہ 1.25 کروڑ تک کی رقم کنسٹرکشن کمپنی کے لیے پوری کر چکا تھا۔ شروع کے دنوں میں اس نے پوری توجہ کنسٹرکشن کمپنی پر مرکوز کر دی، جبکہ گارمنٹس کمپنی کا کام وقتی طور پر انوار الحق نے سنبھال لیا۔ یوں بھی گارمنٹس فیکٹری پٹڑی پر چل پڑی تھی، انہیں پہلا ٹھیکہ ایک پل بنانے کا ملا تھا اور پھر پل کی تعمیر سے پہلے 4-5 پولٹری فارم بنانے کا ٹھیکہ مل گیا تھا۔ عمار اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی، رات کے ہی وہ آفس کا کام نپٹا کر لوٹتا، بستر پر لیٹتے ہوئے وہ اتنا تھکا ہوتا کہ اسے سوائے سونے کے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، لیکن ایسی حالت میں بھی سونے سے پہلے وہ دشمن جاں کی تصویر کی زیارت لازماً کرتا۔ اسوا کی محبت سے دستبرداری اس کے لیے ممکن نہیں تھی، وہ آج بھی اس سے اتنی ہی پیاری تھی جتنا پہلی نظر میں لگی تھی۔ اسوا کا حقارت بھرا رویہ اسے بھولا نہیں تھا، لیکن وہ اسے دل سے معاف کر چکا تھا اور اب وہ جلد از جلد اس کوشش میں تھا کہ اس کے ہم پلہ ہو کر اس کا سامنا کر سکے۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر وہ دل محسوس ہو کر رہ جاتا کہ شاید اسوا نے شادی کر لی ہو، مگر پھر یہ سوچ اس کی ڈھارس بندھا جاتی کہ محبت صرف پانی کا نام نہیں ہے، اگر وہ کسی اور کی بیوی بھی بن جاتی ہے تب بھی یہ بات عمار کے دل سے اس کی محبت کم نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کافی کوشش کی تھی کہ باپ کو اپنے ساتھ آفس لے جائے مگر بشیر احمد مکمل آرام کرنے کے موڈ میں تھا، اس نے دفتر جانے سے کھلا انکار کر دیا تھا۔ بیٹا، میرے اور تمہاری ماں کے لیے ماہانہ ملنے والی پینشن ہی کافی ہے، اگر کوئی احسان کر سکتے ہو تو ہم بوڑھوں کو ایک بہو لا دو، اور والد کی یہ بات اسے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی سوچتا کہ آخر وہ کب تک اپنے والدین کی التجائیں ٹالے گا، آخر ایک دن تو اسے شادی کرنا پڑے گی،
اسے اسوا کے سامنے کیا ہوا دعویٰ بھولا نہیں تھا کہ جب اس نے کہا تھا وہ اسوا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ اب اگر وہ شادی شدہ حالت میں اس کے سامنے پہنچتا تو وہ اس کا کتنا مذاق بناتی۔ کر لوں گا، مگر کسی مقام پر پہنچنے کے بعد وہ خود کو ہمیشہ یہ کہہ کر تسلی دیتا۔ اس دن اسلم شکور دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ملازم نے اسے طاہر جواد کے آنے کی اطلاع دی۔ طاہر جواد اس وقت وہ حیران رہ گیا۔ خیر، اسے بٹھاؤ اور چائے وغیرہ پیش کرو، میں آتا ہوں۔ ملازم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا۔ ڈرائنگ روم میں طاہر جواد اور اس کا بیٹا بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسلم شکور کو آتا دیکھ کر انہوں نے کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اسلم شکور کو ان کا رویہ دیکھ کر خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ کہاں تو طاہر جواد اسے دور سے آئے دیکھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور ابھی قریب آنے پر بھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا۔ اسے لگا شاید وہ اسے دیکھ نہیں پایا ہے۔ اس نے زور سے گلا کھنکار کر انہیں اپنی آمد سے مطلع کیا۔ ارے اسلم شکور میاں، آؤ بیٹھو۔ طاہر جواد کے لہجے میں طنز، بدتمیزی اور جانے کیا کیا شامل تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اسلم شکور کو شدید غصہ آیا تھا۔ تو کس لہجے میں بولیں بڈھے؟ اس مرتبہ ارشد نے بدتمیزی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ شٹ اپ واہیات انسان! اسلم شکور غصے میں کانپنے لگ گیا تھا۔ اوئے، تمیز سے بات کرو! ارشد نے کھڑے ہو کر اس کی جانب شہادت کی انگلی سیدھی کی۔ تم دونوں دفع ہو جاؤ یہاں سے! آؤٹ! گیٹ آؤٹ! اسلم شکور کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ ہم یا تم؟ طاہر جواد نے اطمینان بھرے لہجے میں پوچھا۔ اشرف، سرور، سہیل! اسلم شکور نے اپنے ملازموں کو آواز دی۔ جی صاحب جی! اشرف اور سہیل ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ان دونوں بدبختوں کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دو۔ وہیں ٹھہرو! انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر طاہر جواد دبنگ لہجے میں بولا اور پھر اسلم شکور کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا خیال ہے تمہیں یہ بات بھول گئی ہے کہ تم اس کوٹھی کے مالک نہیں اور یہ کوٹھی تم گروی رکھ چکے ہو، اور جو پیسے تم نے وصول کیے ہیں وہ غلطی سے ضائع ہو گئے ہیں۔ طاہر جواد کا انداز ایسا نہیں تھا کہ اسلم شکور نہ چونکتا۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، ضائع ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے مسٹر طاہر؟ وہ ہنسا۔ ضائع کا مطلب ضائع ہوتا ہے۔ اسی وقت اسوا اپنے کمرے کے دروازے سے نکلی۔ وہ سو رہی تھی۔ باپ کے چیخنے کی آواز نے اسے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کی ماں نسرین بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تم شاید اس کا انجام نہیں جانتے۔ اسلم شکور کے لہجے میں چھپا غضب بھی طاہر جواد کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی بھی نہیں لایا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے نام نہاد سیٹھ صاحب کہ اب تمہارا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ تم کلاش ہو گئے ہو، پائی پائی کے محتاج۔ بلکہ صحیح کہوں تو اس وقت سڑک کے کنارے ریڑھی لگانے والے کی مالی حالت بھی تم سے بہتر ہوگی۔ تمہاری بکواس کا مطلب؟ اسلم شکور کا دل انجانے اندیشوں سے لرزنے لگا تھا۔ صرف اتنا کہ جو زمین تم نے خریدی ہے وہ سرکاری اراضی ہے۔ اپنی کوٹھی اور اس میں موجود تمام سامان بشمول گاڑیوں کے تم گروی رکھ چکے ہو اور پلاٹس کے خریداروں سے وصول ہونے والے کروڑوں روپے تم پر واجب الادا ہیں۔ قانونی لحاظ سے تم نے میرا اور فیروز خان ریحسانی کا روپیہ بھی ہڑپ کر لیا ہے۔ بس، یا کچھ اور بتاؤں؟ طاہر جواد کا اطمینان بھرے لہجے نے اسلم شکور کو لرزا دیا تھا۔ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگوں سے سانس نکل گیا ہے۔ وہ پاس پڑے ہوئے صوفے پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ میرے بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے بھجوایا تھا نا؟ اب خود تیاری کر لو، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون رہا کرا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ارشد کو مخاطب ہوا۔ چلو بیٹا، اب اس فراڈیے سے عدالت میں ملاقات ہوگی۔ بائے اسوا، اسلم شکور خان! ارشد نے خاموش کھڑی اسوا کو آنکھ مارتے ہوئے شوخ لہجے میں پکارا جو اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو ارشد، اس نے تمہارے پاس ہی سفارش کے لیے آنا ہے، اس وقت گپ شپ کر لینا۔ اب چلو۔ طاہر جواد نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ارشد اس کے ہمراہ چل پڑا۔ پاپا خیریت تو ہے؟ ان کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی اسوا اپنے باپ کی طرف بڑھی جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس کی بیوی نسرین بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بیٹی کی بات کا جواب دیے بغیر موبائل فون نکالا اور اپنے وکیل کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری گھنٹی پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ جی خان صاحب!
اس کے لہجے میں ادب کا عنصر انکا تھا، یا شاید اسلم شکوری کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بغیر تمہید باندھے سیدھا اصل بات پر آ گیا۔ خورشید علی شاہ، طاہر جواد ابھی میرے پاس آ کر یہ بکواس کر گیا ہے کہ جو زمین ہم نے خان ٹاؤن کے لیے خریدی ہے اس کے کاغذات درست نہیں ہیں۔ جی خان صاحب، وہ صحیح کہہ رہے، اپنی اسی غلطی کی وجہ سے میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیا فائدہ ایسی وکالت کا کہ بندہ زمین کے جعلی کاغذات ہی نہ پہچان سکے۔ جعفر خان نے یوں بات کی گویا اس کے استعفیٰ دینے سے اسلم شکور کا سارا نقصان ہی پورا ہو رہا ہو۔ خورشید علی شاہ، تو تم… اسلم شکور اپنی بات پوری نہیں کر سکا تھا، موبائل فون اس کے ہاتھ سے گرا اور اپنے بائیں پہلو پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ منہ کے بل زمین پر گرنے لگا۔ پاپا، اسما نے گھبرا کر اسے تھاما۔ نسرین نے بھی ایک جانب سے اسے پکڑ لیا تھا۔ سہیل چچا، گاڑی نکالو، اسما نے چیخ کر ڈرائیور کو آواز دی اور وہ بھاگتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اشرف آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے لگا۔ اسلم شکور کے چہرے پر تو جیسے اذیت کے اثرات ثبت ہو گئے تھے، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ ماں، بیٹی اور اشرف اسے مل کر اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے سہیل گاڑی لے آیا تھا۔ گاڑی روک کر اس نے اسلم شکور کو عقبی نشست پر منتقل کرنے کے لیے ان کی مدد کی۔ اس وقت تک اسلم شکور نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اسوا کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ سہیل چچا، جلدی چلو، اس کا لہجہ رو دینے والا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ نسرین بیگم ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سہیل نے گاڑی بھگا دی۔ نسرین بیگم نے اسپتال فون کر کے ڈاکٹر کو اطلاع دینے لگی۔ بہت زیادہ تیزی کرنے کے باوجود وہ آدھ گھنٹے بعد ہی اسپتال پہنچ پائے تھے۔ وہ اعلیٰ درجے کا سول اسپتال ان کا خاندانی اسپتال تھا۔ پارکنگ میں گاڑی رکتے ہی 2 میل نرسوں نے بجلی کسی سرحد سے اسلم شکور کے جسم کو اسٹریچر پر منتقل کیا اور ICU کی طرف بھاگے۔ اسما اور نسرین بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ ڈاکٹر رشید احمد ہمدانی ان کا منتظر تھا۔ ICU میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے پر کھڑی ایک خوبصورت سی نرس انہیں باہر رکنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے دروازے کے سامنے بے چینی سے ٹہلنے لگیں۔ ایسی حالت میں انتظار کرنے والی سولی ہی پر ٹنگا رہتا ہے۔ ماں بیٹی بھی گویا ڈوبتے دل سے کسی اچھی خبر کی امیدوار تھیں۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ ICU کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر ہمدانی باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر چھائے تاثرات اسوا کا دل دہلانے لگے۔ اور پھر ڈاکٹر ہمدانی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، جو اللہ کی رضا، اور سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ نہیں، وہ زور سے چیختے ہوئے ماں سے لپٹ گئی تھی۔ نسرین کو بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ بیٹی کو ساتھ لپٹائے وہ بوجھل قدموں سے ICU کی طرف بڑھی۔ اسلم شکور کا جسم ہسپتال والوں نے سفید چادر سے ڈھک دیا تھا۔ اسما ماں کو چھوڑ کر باپ کی لاش سے لپٹ گئی۔ نسرین بھی آنسو بہاتے اپنے سر کے سائیں کو دیکھنے لگی۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ساری زندگی ساتھ نبھانے والے نے یوں ایک دم بچھڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے سنبھلنے کا اور کچھ سوچنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ پاپا، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اگر جانا ہی ہے تو مجھے بھی تو لیتے جاؤ نا۔ پاپا، دیکھو تمہاری گڑیا رو رہی ہے، پاپا۔ اسوا باپ کی لاش سے لپٹے جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی۔ نسرین اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دینے لگی، حالانکہ خود اس کی اپنی حالت قابل رحم تھی۔ کئی بھیانک سوال منہ کھولے اس کا دل لرزا رہے تھے۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کا شوہر اتنے کمزور اعصاب کا تو نہیں تھا کہ ذرا سی بات پر اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ یقیناً طاہر جواد نامی شخص کی بکواس مبنی برحقیقت تھی، اور اگر وہ سچ تھا تو صرف اس کے سر کا سائیں فوت نہیں ہوا تھا، اس کے سر کا سائبان بھی جانے والا تھا۔ جلد ہی عمار نے گارمنٹس فیکٹری کے لیے 2 ملے ہوئے پرانے مکان خرید کر وہاں تعمیر شروع کر دی۔ کنسٹرکشن کمپنی ان کی اپنی ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اچھا سا آفس بھی بنا لیا تھا۔ اب وہ ایک اچھے خاصے بزنس مین کے طور پر ابھر کر سامنے آ گیا تھا۔ شناسائی کا حلقہ وسیع ہوا، نئے نئے تعلقات بنے اور اس کی ترقی کو مزید تحریک ملی۔ جیکٹس کے ساتھ UA زنانہ و مردانہ ملبوسات کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے افراد کی تعداد سینکڑوں ہو گئی تھی۔
آفس کا اسٹاف بھی اس نے مکمل رکھ لیا تھا۔ یو اے کمپنی کا چیئرمین اور آنر وہ خود تھا، وائس چیئرمین انوار الحق تھا، اس کے ماتحت 2 ڈائریکٹر تھے، ایک کنسٹرکشن کمپنی سے متعلق معاملات دیکھتا اور دوسرا گارمنٹس فیکٹری کو سنبھالتا۔ اکاؤنٹس، مارکیٹنگ، پرچیزنگ کے بھی اس نے ایم ڈی مقرر کر دیے تھے۔ گارمنٹس فیکٹری میں زنانہ ملبوسات کے شعبے کو ہینڈل کرنے کے لیے اس نے عبدالحکیم کی بیٹی شمائلہ ہی کو ایم ڈی بنایا تھا۔ عبدالحکیم کی دونوں بیٹیوں کی اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی، وہ مالی لحاظ سے کافی آسودہ تھیں، اس کے باوجود عبدالحکیم وہاں سے جانے پر خود کو راضی نہیں کر سکا تھا۔ اس کا کام بس عمار کی ذاتی خدمت تک محدود تھا۔ کمپنی کی میٹنگ میں بھی عمار اسے خصوصی طور پر شمولیت کی دعوت دیتا تھا۔ ظاہری علم نہ ہونے کے باوجود عمار اس کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ ایسا باس تھا جس سے اس کے ماتحت دلی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ اپنے ماتحتین کی بڑی بڑی غلطیاں وہ خندہ پیشانی سے معاف کر دیا کرتا تھا۔ لیکن انسان بہت ناشکر ہے، وہ جب اپنے کریم رب کی دی ہوئی لامحدود نعمتوں کو جھٹلا سکتا ہے تو پھر ایک انسان کے خلاف بہکتے ہوئے اسے کون سی دیر لگتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، چھوٹی عید کی آمد تھی، لیدر جیکٹس کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے انہیں دن رات ایک کرنا پڑ رہا تھا کہ اچانک 50-60 ورکرز نے ہڑتال کر دی۔ ان کا سرغنہ اسجد رشید نام کا ایک شخص تھا جو گارمنٹس فیکٹری میں سپروائزر تھا۔ ان کا مطالبہ تنخواہ میں اضافہ اور عید پر بونس کے حصول کا تھا۔ ان میں سلائی کرنے والے چونکہ فی سوٹ اور فی جیکٹ سلائی کرنے کے پیسے لیتے تھے، اس لیے ان کا مطالبہ فی سوٹ سلائی کی رقم بڑھانے کا تھا۔ اس سے پہلے عمار ہر بقر عید پر ایک تنخواہ کا بونس دیا کرتا تھا۔ ورکرز اس کے ساتھ عید الفطر پر بھی بونس کے متقاضی تھے۔ عمار اس دن جب آفس پہنچا اور انوار الحق نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا کہ 50-60 کے قریب ورکرز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور اپنے مطالبے کے پورا ہونے سے پہلے کام کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، یہ خبر اسے پریشان کر گئی تھی۔ ایسے موقع پر جب وہ دن رات کام کر کے ہی غیر ملکی کمپنی کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے تھے، یوں 50-60 ورکرز کا ہڑتال کر دینا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آپ نے ورکرز کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے انوار الحق سے پوچھا۔ 1 گھنٹہ تقریر جھاڑتا رہا ہوں، لیکن انہیں اس طرح ورغلایا گیا ہے کہ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اس سارے معاملے میں اسجد رشید اور کرامت حسین کا ہاتھ ہے۔ دونوں سپروائزر ہیں اور دونوں کو فیکٹری میں آئے چند ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ ایسی ہی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو فیکٹری کا ماحول گندا کرتی ہیں۔ انوار الحق کافی غصے میں تھا۔ دونوں کی چھٹی کر دو، عمار نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ اب یہ اتنا آسان نہیں رہا، 50-60 ورکرز دونوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جیکٹس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کا ہے، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ عید کا موقع ہے، زنانہ، مردانہ اور بچوں کے ملبوسات کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں۔ کہہ کر عمار گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحے بعد بولا، ہنگامی میٹنگ بلا لو۔ جی سر، انوار الحق مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ عمار ہمیشہ اس سے برابری کی سطح پر رہ کر گفتگو کرتا تھا، لیکن اس نے ایک فاہمہ بردار ماتحت کی جگہ آگے بڑھنے کی کوشش کبھی نہیں کی تھی۔ یو اے کمپنی کے کلیدی عہدیدار عمار کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے، اور اس کی وجہ عمار کی وہ توجہ اور محبت تھی جو وہ اپنے ورکرز کے ساتھ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تمام متعلقہ عہدیدار عمار کے آفس میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اپنے آفس ہی کو وہ میٹنگ روم کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ انوار الحق نے مختصراً صورتحال پر روشنی ڈال کر تمام کو میٹنگ کے ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ سر، یہ دونوں ہفتہ بھر پہلے اپنی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ لے کر میرے پاس آئے تھے۔ فیکٹری کے ڈائریکٹر عمر فاروق نے اسجد رشید اور کرامت حسین کے بارے میں انکشاف کیا۔ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ عمار اس کی جانب متوجہ ہوا۔ عمر فاروق عمار سے 3-4 سال ہی بڑا تھا اور کافی سلجھا ہوا شخص تھا۔ گلا کھنکار کر وہ وضاحت کرنے لگا، سر، میرا خیال ہے باقی کمپنیوں کے مقابلے میں یو اے کمپنی پہلے ہی اپنے ورکرز کو بہتر تنخواہ دے رہی ہے، اور یہی بات میں نے ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ عمار نے پوچھا، تو کیا جواب تھا ان کا؟ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کمپنی کی کھپت بھی تو دوسری کمپنیوں سے زیادہ ہے، اور یہ سارا کریڈٹ اس کے ورکرز کو جاتا ہے، بلکہ اس ضمن میں سب سے اہم کام سپروائزر کا ہے جو ان ورکرز سے کام لیتے ہیں، اور وہ بھی تمام ورکرز کی بات نہیں کرتے، صرف سپروائزر کی تنخواہ میں اضافے کے متمنی ہیں، چاہے یہ اضافہ ہم انہیں ٹیبل کے نیچے سے
دیں، چاہے تنخواہ کے ساتھ ہی ادا کریں۔ ٹیبل کے نیچے ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے باقی ورکر سے چھپ کر کسی مخصوص ورکر کو لگی بندی رقم ادا کرنا۔ عمر فاروق ایک لمحہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ میں نے ان کے مطالبے کو نرمی سے مسترد کر دیا، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور وہ باقیوں کو ورغلا لیں گے۔ عمار اسبات میں سر ہلا کر اکاؤنٹ آفیسر کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ورکرز کی مطالبہ مان سکیں؟ اکاؤنٹ آفیسر نے جواب دیا، ہم پہلے ہی کافی مراعات دے رہے ہیں سر، یہ مطالبہ ہم پر کافی بوجھ ڈال دے گا۔ انوار الحق بولا، سر ورکرز کا مطالبہ ناجائز ہے اور ایک دفعہ ہم چوک گئے تو وہ ہر ایسے موقع پر ہڑتال کرنا شروع کر دیں گے۔ میٹنگ کے باقی ممبر بھی اپنی اپنی رائے دینا شروع ہو گئے تھے اور پھر ان کی گفتگو کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچی تھی جب چاچا عبدالحکیم نے عمار سے مشورہ دینے کی اجازت مانگی۔ وہ عموماً خاموش بیٹھا رہتا تھا اور اس کا میٹنگ میں شمولیت اختیار کرنا فقط عمار کو خوش کرنے کی خاطر ہوتا تھا۔ ہاں چچا جان بولیں۔ عمار جلدی سے بولا، باقی بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ عبدالحکیم نے کہا، سر جی ایک بات تو کنفرم ہے نا کہ یہ ساری شرارت 2 آدمیوں کی ہے، شاید کوئی تیسرا چوتھا بھی ان کے ساتھ شامل ہو، مگر اصل سرغنہ یہی دونوں ہیں۔ صحیح، عمار نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر ہم انہیں نوکری سے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں نا؟ عبدالحکیم نے کہا، جانتا ہوں سر، لیکن اگر ہم ان دونوں کو قابو کر لیں تو یہ باقی کو سنبھال لیں گے۔ گویا ان سے بلیک میل ہو جائیں، اور اب تو انہوں نے کافی سخت مطالبات پیش کرنے ہیں۔ فی الحال ان کا مطالبہ مان لیں گے، حالات ٹھیک ہوتے ہی مکر جائیں گے۔ پرچیزنگ ایم ڈی شیخ نواز احمد نے مشورہ دیا۔ نہیں، عمار نے نفی میں سر ہلایا، میں اپنے کہے سے نہیں پھر سکتا۔ سر میری بات پوری نہیں ہوئی، عبدالحکیم نے عمار کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی چچا جان آپ کہیں۔ عبدالحکیم گویا ہوا، آپ دونوں کو علیحدہ بلا کر ان کے مطالبات پوچھیں، یقیناً وہ اکیلے میں کھل کر بات کریں گے، اور اگر ہم ان کی گفتگو باقی ورکرز کو سنوا دیں تو کوئی شک نہیں کہ تمام کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ عمار کی آنکھوں میں چمک ابھری اور اس نے پوچھا، مگر لوگوں کو سنوائیں گے کیسے؟ اس کا بندوبست ہو جائے گا، انوار الحق اطمینان سے بولا، اور پھر وہ منصوبے کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ میٹنگ برخاست ہوئی اور تمام اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ اس دن عمار نے ہڑتال والے کسی بھی فرد سے بات نہیں کی تھی، یہ کام انہوں نے اگلے دن تک ملتوی کر دیا تھا۔ بہت بزدل نکلا یہ سیٹ بھی، طاہر جواد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ تمام اس کے آفس میں جمع تھے۔ طاہر جواد کے علاوہ اسلم شکور خان کو دیوالیہ کرنے والے سارے کردار وہاں پر موجود تھے۔ رئیس الدین نے کہا، اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں خوش قسمت تھا جو اتنی آسانی سے چھوٹ گیا، مگر اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی میری خواہش تو پوری نہیں ہوئی۔ طاہر جواد نے منہ بنایا۔ تبریز شاہ نے کہا، چھوڑ یار، اس کی ہر چیز پر تو اپنا قبضہ ہو گیا ہے، اور انتقام لینا کس کو کہتے ہیں؟ پاپا میں نے اسوا کا مطالبہ کیا تھا، ارشد نے اپنی راگنی الاپی۔ یار صبر کرو، وہ کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ طاہر نے بیٹے کو جھڑکا۔ پہلے تھوڑا صبر کیا ہے، ارشد نے احتجاج کیا۔ تو چند دن اور کر لو بیٹا۔ چند دن اور بھی صبر کر لوں گا، لیکن اس کے بعد بھی مجھے اسما نہ ملی نا۔ اس کا انداز دھمکی دینے والا تھا۔ کوئی اسے مجبور تو نہیں کر سکتا کہ آپ سے شادی کر لے، اس مرتبہ شیخ رئیس الدین نے تیکھے لہجے میں کہا، اور غالباً اس کی منگنی بھی ہو چکی ہے۔ ہو جائے گا یار، رئیس الدین کی بات کے جواب میں تبریز شاہ نے اسے تسلی دی۔ اب وہ پہلے والی سیٹ زادی نہیں، بلکہ اسے خانہ بدوش حسینہ سمجھو، اور ملک ارشد سے اچھا رشتہ اسے کہاں ملے گا؟ اور جہاں تک اس کی منگنی کا تعلق ہے تو وہ ایم اسلم شکور کی دولت دے کر اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ اب جب اسے معلوم ہوگا کہ اسلم شکور کا دیوالیہ نکل گیا ہے تو وہ بیٹے کی منگنی بغیر کسی تردد کے ختم کر دے گا، اور تمہاری اسما نے زیادہ گڑبڑ کی تو اسے اٹھوا لیں گے، جتنا عرصہ چاہنا جی بھر کے عیاشی کر لینا۔ شکریہ انکل۔ شیخ رئیس الدین کی بات سن کر اس کے چہرے پر چھانے والی اداسی کے تاثرات خوشی میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اب کام کی بات ہو جائے، فیروز خان نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جی بالکل، ملک طاہر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا۔
کام کی بات تو یہ ہے کہ اب کس دن ماں بیٹی سے کوٹھی خالی کرانا ہے، کیونکہ تحریر شدہ معاہدے کی روز سے اسلم شکور نے 6 ماہ بعد قرض کی پہلی قسط ادا کرنا تھی اور ابھی تک اس تاریخ میں 5 ماہ بقایا ہیں۔ ہم فی الحال انہیں گھر خالی کرنے کا نوٹس نہیں دے سکتے۔ تبریز شاہ نے کہا، اس کے لیے چند ماہ انتظار کر لیں گے، وہ کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ ٹھیک ہے، طاہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پلاٹس کے خریداروں سے پیشگی قریباً 25 کروڑ کے لگ بھگ رقم وصول کر چکے ہیں، اور اب اگر اسی طرح مزید وصولیاں جاری رکھیں تو خود ہمارے پھنسنے کا امکان ہے، کیونکہ پہلے تو ہم نے اسلم شکور کو سامنے رکھا تھا۔ اب دفع کرو اس سلسلے کو، اسلم شکور جانے اور اس کے ورثائی، فیروز خان نے مشورہ دیا۔ آپ اور میں بھی حصے دار تھے، طاہر جواد نے اسے یاد دہانی کرائی۔ فیروز خان جواباً بولا، ٹھیک ہے، اگر کوئی کیس وغیرہ کو عدالت میں لے گیا تو ہم اپنے 40% حصے کی ادائیگی کر دیں گے۔ ویسے پاکستان میں ایسا ہوا نہیں کرتا، یوں بھی ہر جگہ پر مرحوم اسلم شکور ہی سامنے تھا، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ویسے ایک بات ہے، اگر لوگوں نے شور مچایا اور یہ کیس ہائی لیول تک اجاگر ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ تبریز شاہ نے تشویش ظاہر کی۔ فیروز خان رئیسانی بے پرواہی سے بولا، کچھ بھی نہیں ہوتا شاہ جی، کیس کی پیروی کے لیے رقم درکار ہوتی ہے، اگر کوئی مسئلہ شروع ہو بھی گیا تو چند لاکھ خرچ کرنے سے حل ہو جائے گا۔ رئیس الدین نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فیروز خان کی تائید کی۔ اچھا، 30 کروڑ روپے اسلم شکور کے وکیل خورشید علی شاہ کو ادا کر دیے ہیں اور اس نے آج یا کل تک منظر سے غائب ہو جانا تھا، لیکن امید ہے اسلم شکور کی موت کی خبر سن کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہوگا۔ تبریز شاہ نے منہ بنایا، پھاڑ میں جائے، اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بس یہ بتانا تھا کہ اسے ہم نے 30 کروڑ کی خطی رقم ادا کر دی ہے، باقی کی رقم میں 40% میرے اور 20% آپ تمام کے حوالے آج ہی کر دی جائے گی۔ اب آپ اس بلیک منی کو کیسے سفید کر دیں، یہ آپ کی اپنی صوابدید ہے۔ اس کے بعد اسلم شکور کی کوٹھی باقی رہ جاتی ہے، وقت آنے پر وہ بھی اس کی تقسیم بھی اسی طریقے سے کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب کچھ کھانے پینے کا بھی سوچو، شیخ رئیس الدین نے اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بس 5 منٹ میں کھانا لگ جاتا ہے، ملک طاہر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد تمام خوش گپیوں میں کھانا کھا رہے تھے۔ اسوا کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد جینے میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، وہ جانے کتنے دن گمسم رہی، اس کی ماں کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اسلم شکور تو ان کے گھر کی رونقیں ہی لے گیا تھا۔ چند دن تو تعزیت کرنے والوں کی چہل پہل رہی اور پھر ماں بیٹی اکیلی رہ گئی تھیں۔ اور پھر اسلم شکور کو فوت ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے جب گھر کا انتظام سنبھالنے والے ادھیڑ عمر اشرف نے نسرین بیگم سے اخراجات مانگے، اور اس کے ساتھ ہی نسرین بیگم کی سوچ میں اس دن اسلم شکور اور طاہر جواد کے مابین ہونے والی گفتگو تازہ ہوئی۔ وہ تو شوہر کی موت کے غم میں وہ بات بھول ہی چکی تھیں۔ اشرف چچا، آپ ذرا وکیل سے مل کر اسوا کے باپ کے ترکے کی بابت معلوم کریں تاکہ مجھے واضح تو ہو کہ اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، میں ابھی اس کے پاس جا کر ساری معلومات لاتا ہوں، بلکہ وکیل ہی کو یہیں بلا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، اور پھر وہ ابھی تک اپنی جگہ سے اٹھی نہیں تھی کہ اشرف تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، بدحواسی میں وہ اجازت بھی نہیں مانگ سکا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہ ہکلا کر فقط اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ چچا اشرف، خیر تو ہے؟ نسرین گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خیر بالکل نہیں ہے بیگم صاحبہ، بہت بری خبر لایا ہوں۔ جلدی بولو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کیا گڑیا تو ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی بی بی بالکل ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، وہ اصل میں میری وکیل صاحب سے فون پر بات ہوئی، وہ تو بہت بری خبر سنا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے وہ؟ نسرین اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اشرف نے تفصیل سے بتلاتے ہوئے کہا، اس کے کہنے کے مطابق سیٹھ صاحب نے جس زمین کو خریدنے کے لیے اپنا سارا اثاثہ خرچ کر دیا تھا وہ زمین سرکاری نکلی، فراڈ کرنے والے کہیں بھاگ گئے۔ یہ کوٹھی بھی سیٹھ صاحب نے رہن رکھی ہوئی ہے اور اس سے ملنے والی رقم بھی زمین کی خریداری کے سلسلے میں وہ فراڈیوں کو ادا کر دی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ سیٹھ صاحب نے پلاٹ بیچنے کے لیے لوگوں سے کروڑوں روپے ایڈوانس لیے تھے، وہ بھی انہی فراڈیوں کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ ہکلائی، مگر انہوں نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔
وہ کاروبار کی باتیں گھر میں کرتے کہاں تھے؟ اور یاد ہے بیگم صاحبہ، اس دن وہ کمینہ شخص یہی باتیں تو کر رہا تھا صاحب کو، اور اسی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ نسرین کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے بینک مینیجر کو فون کر کے اپنے شوہر کے اکاؤنٹ کے بارے میں معلوم کرنے لگی۔ 50,430 روپے ہیں بیگم صاحبہ۔ چند منٹ بعد بینک مینیجر نے خوش اخلاقی سے اس سے اسلم شکور کے اکاؤنٹ میں جمع رقم کی تفصیلات سے آگاہ کیا، اور رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ شکریہ کا لفظ بھی ادا نہیں کر سکی۔ اس کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ محبوب شوہر کے بعد اب سب کچھ ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنا تو اسے پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے شوہر کے خلاف سازش ہوئی ہے، مگر وہ اس حد تک کنگال ہو گئے کہ اسے ابھی معلوم ہو رہا تھا۔ اسلم شکور کی موت کا غم اس کے دماغ سے محو ہو گیا، اور مستقبل بھیانک دیو کی طرح منہ کھولے اس کی سوچوں میں آن گھسا۔ وہ محل نما کوٹھی اب ان کی نہیں رہی تھی۔ کوٹھی میں موجود گاڑیاں بھی پرائی تھیں، کمائی کا کوئی ذریعہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کافی دیر انہی سوچوں میں سرگرداں رہنے کے بعد اس کا رخ اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف ہو گیا۔ اسوا بیڈ پر لیٹی جانے کے ان خیالوں میں کھوئی تھی، ماں کو دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ آئیں امی جان۔ نسرین خاموشی سے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امی جان، کیا بات ہے؟ آج آپ کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ماں کے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی، اور کچھ کہے بنا نسرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی جان، اسوا آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا؟ پاپا یاد آ رہے ہیں؟ وہ کبھی بھول بھی سکتے ہیں بیٹی؟ ایک دن تو سب نے جانا ہے نا امی جان، وہ ماں کو تسلی دینے لگی، حالانکہ روزانہ اسے ماں تسلیاں دیا کرتی تھی۔ آج ماں کو روتے دیکھ کر وہ خود کو بڑا سمجھنے لگی تھی۔ بیٹی، وہ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب مستقبل کا سوچو، کیا بنے گا ہم دونوں کا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اسوا الجھنے لگی۔ جواباً نسرین نے کرب بھرے لہجے میں تمام تفصیل اس کے سامنے دہرا دی۔ اسی لیے وہ کمینے باپ بیٹا ابو جان کے سامنے بڑھ کے مار رہے تھے، اسوا نے کہا، اور نسرین اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ویسے مجھے اسی دن اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا جب وہ دونوں اس دیدہ دلیری سے ہمارے گھر گھس آئے تھے، اور یقیناً اسی وجہ سے ابو جان کو دل کا دورہ پڑا۔ ہاں بیٹی، تمہارے ابو کو بھی جانے کس نے آخری عمر میں یہ مشورہ دیا کہ وہ ان کمینوں کے جھانسے میں آ گئے۔ ماں جی، کیوں نہ میں عرفان سے اس سلسلے میں بات کروں، وہ ضرور کوئی حل نکال لے گا۔ اب اتنی آسانی سے تو میں انہیں سب کچھ ہضم کرنے نہیں دے سکتی۔ کر لو بیٹی، نسرین کے مایوس لہجے میں امید کی ہلکی سی کرن چلی۔ اسوا نے کہا، اس وقت تو شاید وہ مصروف ہو، میں رات کو بات کر لوں گی۔ اور نسرین اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، ملازموں کا کیا کریں؟ کیا مطلب امی جان؟ اسوا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بیٹی، اب ہم اتنے ملازموں کا بوجھ نہیں سہار سکتے۔ یہ معاملہ جانے کون سا رخ اختیار کرے گا، لیکن ملازموں کو تو فارغ کر دینا چاہیے نا۔ میرے اکاؤنٹ میں کچھ رقم پڑی ہے، تمام کو تنخواہ دے کر رخصت کر دیتے ہیں، سوائے کھانا بنانے والی ماسی اور چوکیدار کے۔ ٹھیک ہے ماں جی، اسوا مان کے ساتھ متفق ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب عمار دفتر پہنچا تو ہڑتال والے اسے اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ تمام اسے بڑے ہال میں بیٹھے تھے، جہاں سلائی کی مشینیں ایک ترتیب سے لگی تھیں۔ عمار انوار الحق کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا۔ تمام اسے دیکھتے ہی مستعد ہو گئے تھے، قریباً آدھے اپنی اپنی جگہ پر ہاتھ باندھے بیٹھے تھے، جبکہ باقی خاموشی سے کام میں لگے تھے۔ کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ آپ لوگ کیوں کام نہیں کر رہے؟ عمار نے آرام سے بیٹھنے والے ورکر سے پوچھا۔ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا ہم کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اسجد رشید نے آگے بڑھ کر پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں انصاف چاہیے، کرامت حسین نے لقمہ دے کر باقی ورکر سے تصدیق چاہی۔ کیوں بھائیو؟ ہاں، ہمیں انصاف چاہیے۔ 50-60 ورکرز کی آواز سے ہال گونج اٹھا تھا۔ تمام ہڑتال کرنے والے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں مختصر سی بات پوچھوں گا، آپ میں سے کون کون میری بات مان کر ہڑتال چھوڑ سکتے ہیں؟ عمار کی بات پر چند لمحے بھنبھناہٹ سی ابھری، اور پھر 10-12 کے قریب ورکرز نے بے ساختہ اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ شکریہ، عمار نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ بیٹھو، کام کرو۔ غدار، غدار! کرامت حسین کی ایما پر چند لوگوں نے ان پر آواز کسا تھا، مگر وہ سر جھکائے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، کیونکہ ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جنہیں عمار
خود تلاش کر کے لایا تھا، اور اب عمار کو سامنے دے کر وہ خفت سے اب واپس کام پر لوٹ گئے تھے۔ 60 کے قریب ورکرز اب بھی ہڑتال پر تیار تھے۔ باقیوں کے کیا مطالبات ہیں؟ عمار نے کرامت حسین کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کی شکل سے بالکل ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے، اپنے جذبات پر اسے بہت کنٹرول حاصل تھا، اور یہی ایک بڑے آدمی کی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ماحول کا اثر قبول کرنے کے بجائے ماحول کو اپنے مطابق ڈھالنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ میں بتاتا ہوں، اسجد رشید نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں، دفتر میں مذاکرات ہوں گے، جو لیڈر ہیں وہ آ جائیں۔ یہ کہہ کر عمار واپس مڑ گیا، انوار الحق بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسجد رشید نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے اپنا مکہ ہوا میں لہرایا اور پھر کرامت حسین کو ساتھ لے کر عمار کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ بڑے ہال سے نکل کر وہ گیلری میں پہنچے اور پھر عمار کے دفتر کے سامنے پہنچ گئے۔ دفتر کے سامنے ایک کیبن بنا تھا جس سے گزر کر ہی عمار کے آفس میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اس کیبن میں عمار کی لیڈی سیکورٹی مہجبین اور اس کے ساتھ عبدالحکیم بیٹھا تھا۔ انہیں دفتر کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر مہجبین نے کہا، سر پلیز اپنے موبائل فون یہاں چھوڑتے جائیں۔ دونوں نے منہ بناتے ہوئے اپنے موبائل فون نکال کر ٹیبل پر رکھے اور دفتر میں داخل ہو گئے۔ وہاں عمار اور انوار الحق کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ انہیں اندر داخل ہوتا دیکھ کر انوار الحق نے میز کے پائے کے ساتھ لگا ایک بٹن آن کر دیا۔ آئیں بیٹھیں کرامت صاحب اور اسجد صاحب۔ عمار کے لہجے میں طنز کا عنصر موجود نہیں تھا۔ ان دونوں کو عمار کا صاحب کہنا کافی عجیب سا لگا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ جی بولیں، عمار نے اسجد رشید کو اشارہ کیا۔ اسجد رشید جوش سے اپنے موقف کی وضاحت کرنے لگا۔ سر دیکھیں، مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے اور ہم مزدوروں کا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ مہربانی فرما کر ایک تو سال میں ایک کے بجائے 2 بونس دیا کریں۔ دوسرا، حالیہ تنخواہ پر بھی نظر ثانی فرمائیں اور سلائی کرنے والے ورکرز کی فی سوٹ سلائی میں اضافہ کریں۔ اسجد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم پر کام کا کتنا بوجھ ہے۔ کیا اخلاقی طور پر اس حالت میں آپ کا اپنے کسی بھی مطالبے کے حصول کے لیے ہڑتال کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اسجد رشید مکاری سے ہنسا۔ سر ساری اخلاقیات ہمارے لیے ہی رہ گئی ہیں، عمرہ کے لیے تو اخلاقی قدر نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی امیر نہیں ہوں، اور دوسرا ذرا یہ لسٹ ملاحظہ فرمائیں۔ عمار نے اپنے سامنے پڑی فائل سے ایک کاغذ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس میں کراچی میں موجود تمام گارمنٹس فیکٹریوں کی تنخواہ کا خلاصہ درج ہے، اور یہ کہ سلائی کرنے والے فی جیکٹ اور سوٹ کیا معاوضہ لیتے ہیں۔ کیا ان میں سے کسی کی تنخواہ ہماری فیکٹری سے زیادہ ہے؟ ہم ان سے زیادہ کما رہے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں باقی فیکٹریوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یو اے کمپنی کے ورکرز کی انتھک محنت ہے۔ کرامت حسین نے گفتگو میں حصہ لیا۔ عمار کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے بولا، آپ دونوں اصل بات کی طرف آؤ، یہ ورکرز وغیرہ کا نام جپنا چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ اسجد رشید نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں ہفتہ بھر پہلے عمر فاروق صاحب کے پاس اپنی تنخواہ میں اضافے کی درخواست لے کر گئے تھے، تو کیا ایسا کرنا منع ہے؟ وقت کم ہے اسجد صاحب، اپنا مطالبہ پیش کرو۔ انوار الحق مطلب کی بات پر آیا۔ مطالبہ تو ہم نے پیش کر دیا ہے، کرامت حسین معنی خیز لہجے میں بولا۔ آپ دونوں جانتے ہو کہ یہ مطالبہ ناقابل عمل ہے۔ نہ تو ہم 150-200 کے قریب ورکرز کی تنخواہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ سالانہ ایک بونس دینے کی پوزیشن میں ہے۔ یوں بھی آپ دونوں اچھی طرح جانتے ہوں کہ ابھی تک ہم اچھی طرح اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکے، پھر بھی ہم اپنے ورکرز کو اتنی مراعات دے رہے ہیں۔ عمار صاحب، ہم نے بھی پہلے تمام کی بات نہیں کی تھی، صرف اپنی بات کی تھی، اور عمر فاروق صاحب نے ہماری بے عزتی کر دی۔ اسجد رشید کا انداز گلا دینے والا تھا۔ پرانی باتوں کو جانے دو اسجد صاحب، ابھی اپنا مطالبہ پیش کرو۔ ہمیں 10-10 لاکھ روپے دے کر آپ یہ ہڑتال ختم کروا سکتے ہیں، اسجد رشید اطمینان سے بولا۔ کوئی اور حل؟ عمار نے انہیں مزید ٹٹولا۔ میرا مطلب اگر میں صرف آپ دونوں کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر دوں، پھر 5-5 لاکھ نقد اور باقی تنخواہ میں اضافہ کر دیں۔ اگر بالفرض میں ایسا کر بھی دوں تو آپ باقی ورکرز کو کیسے راضی کرو گے؟ وہ تمام کیسے اپنے مطالبے سے دستبردار ہوں گے؟ وہ آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ وہ دونوں معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ پھر بھی عمار مصر ہوا۔
ارشد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم انہیں کہیں گے کہ فی الحال مالک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارا مطالبہ پورا کر سکے اور ہم مالک کو 3 ماہ کی مہلت دی ہے، اگر اس کے بعد بھی تنخواہ نہ بڑھائی تو پھر بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اور 3 ماہ بعد کیا ہوگا؟ کرامت ہنسا، لوگ ہفتے بعد اس بات کو بھول چکے ہوں گے، اور اگر میں آپ لوگوں کو یہ مطالبہ نہ مانوں تو عمار کا استفسار جاری رہا۔ تو پھر ہماری ہڑتال جاری رہے گی، یوں بھی اس موقع پر باقی فیکٹریاں ہمیں ہاتھوں ہاتھ لینے کو تیار ہوں گی، جبکہ وہاں آپ لوگوں کو نہ تو یہاں سے بہتر ماحول ملے گا اور نہ اتنی مراعات۔ انوار الحق نے لقمہ دیا، یہ ورکرز کا درد سر ہے، پیسے بھی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ورکرز کا درد سر کیسے ہوا؟ آپ دونوں بھی تو اسی زمرے میں آتے ہیں، عمار نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ ہمارے مسئلے کو اپنا درد سر نہ بنائیں، بس یہ بتائیں کہ ہمارا مطالبہ پورا کرنا ہے کہ نہیں۔ عمار نے گہرا سانس لیا، گویا آپ لوگ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہو۔ عمار نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، کرامت مکاری سے بولا۔ خیر، آپ دونوں نے نہایت گھٹیا پن اور نمک حرامی کا ثبوت دیا ہے، یوں کسی اعلی کار بن کر معصوم ورکرز کو برگلانا ایک غیر اخلاقی حرکت اور قابل تاثیر جرم ہے۔ سیٹھ صاحب، ہم آپ کا وعظ سننے نہیں آئے، آپ ہمارا مطالبہ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، عمار نے نفی میں سر ہلایا، بلیک میل ہونے سے بہتر ہے کہ میں حالیہ معاہدہ ہی کینسل کر دوں، اس لیے میں آپ دونوں کو اسی وقت یہاں سے دفع ہو جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ دونوں مجھے اپنی فیکٹری کے دائیں بائیں بھی گھومتے نظر آئے تو یقیناً اس کا نتیجہ آپ دونوں کے حق میں بہتر نہیں نکلے گا۔ انتہائی غصے میں ہونے کے باوجود وہ انہیں آپ کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا۔ صرف ہم دونوں نہیں جائیں گے سیٹھ صاحب، ہمارے ساتھ 70 کے قریب ورکرز بھی جائیں گے، ارشد رشید بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ عمار نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، جو جانا چاہتا ہے ساتھ لے جاؤ، اور ہاں، اپنا حساب کتاب کیشیئر سے بے باک کر کے جانا، کیونکہ دوبارہ آپ لوگوں کو کسی نے یہاں نہیں گھسنے دینا۔ چلو کرامت، ارشد رشید غصیلے لہجے میں کرامت کو کہا، اور دونوں غصے سے تنتناتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ انوار الحق نے میز کے کنارے لگا ہوا بٹن آف کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اب؟ عمار نے پوچھا، آپ نے ہڑتال کرنے والوں کی لسٹیں تو بنا دی تھی نا؟ ہاں، لسٹیں کل ہی مکمل کر لی تھی، ابھی سراج بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ صبح جن ورکرز نے آپ کی بات پر کام شروع کر دیا تھا ان کے نام حذف کر دے۔ چلو اب تمام سے بات کرتے ہیں۔ عمار اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کے دفتر میں نکلنے سے پہلے اس کے سیکورٹی معجبین گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ سر، ورکرز نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، تمام ارشد رشید اور کرامت حسین کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اوہ، یہ کہیں انہیں قتل ہی نہ کر دیں، عمار گھبرائے ہوئے انداز میں کہتا ہوا بڑے ہال کی جانب بھاگا۔ انوار الحق بھی اس کے ہمراہ بھاگ پڑا تھا۔ دفتر سے نکلتے ہی انہیں ورکرز کی غصیلی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ جو ہی بڑے ہال میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ 10-12 ورکرز ارشد رشید اور کرامت حسین کو گھیرے میں لے کر ان کی مرمت میں مصروف تھے۔ رکو، عمار بآواز بلند بولا۔ تمام ورکرز اس کی آواز سنتے ہی رک گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگر آپ لوگوں نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو برائے مہربانی یہاں سے باہر جا کر کریں۔ یہ کہہ کر وہ ارشد رشید اور کرامت حسین کا مخاطب ہوا، میں آپ دونوں کو کہا تھا کہ یہاں سے غائب ہو جاؤ، اور آپ لوگوں نے یہاں جھگڑا شروع کر دیا۔ جھگڑا ہم نے نہیں، انہوں نے شروع کیا ہے، وہ دونوں اپنی باچھوں اور ناک سے رسنے والا خون پونچھتے ہوئے بولے۔ بہرحال یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، میں مزید کسی کو جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ دونوں فی الفور یہاں سے نکل جاؤ۔ انہیں کہہ کر وہ ساتھ کھڑے انوار الحق کو مخاطب ہوا، کیشیئر کو ان کا حساب کتاب بے باک کر دے۔ جی سر، کہہ کر انوار الحق نے ان دونوں کو ساتھ آنے کا اشارہ دیا۔ وہ بھی وہاں سے نکلنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے، فوراً اس کے پیچھے چل پڑے۔ اگر کوئی اور جانا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، اپنا حساب کتاب کرا کے جا سکتا ہے۔ عمار کے لہجے میں غصے یا طنز کی آمیزش بالکل نہیں تھی، مگر تمام سر جھکائے اپنی سیٹوں کی طرف بڑھ گئے۔ یہ تمام نزدیک آ جائیں، میں نے چند باتیں کرنا ہے۔ عمار نے تمام کو نزدیک بلایا۔ تمام اپنی کرسیاں چھوڑ کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ عمار نے ایک سلائی مشین کو ایک سائڈ پر کر کے میز پر چڑھ گیا تاکہ تمام اسے نظر آئیں۔ چند لمحے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دینے کے بعد وہ گویا ہوا، اصل واقعے سے آپ تمام واقف ہیں، کو مجھے ان دونوں یا ان کے ساتھ شامل باقی افراد کو نکالنے کے لیے کوئی ڈرامہ ترتیب دینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے یہ سوچ کر یہ پروگرام بنایا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح کے لیڈرز کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔
میں نے اپنے ورکرز کو حد الوسع آرام دینے کی کوشش کی، اچھی تنخواہ دی، عزت دی اور کسی بھی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس کی مدد کی، اور میری اچھائیوں کا یہ صلہ ملا کہ دو ہی بے ایمان لٹیروں کے ساتھ مل کر میری کمپنی کے آدھے سے زیادہ ورکرز نے ایسے حالات میں ہڑتال کر دی جب مجھے ان کی سخت ضرورت تھی، گویا مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا ایسے لوگوں پر میں آئندہ بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اس نے بات کرتے کرتے ایک دم سوال داغا۔ کافی لوگوں نے زوردار آواز میں جواب دیا، نہیں سر۔ عمار جانتا تھا کہ جواب دینے والے وہ ورکرز تھے جو اس ہڑتال میں شامل نہیں تھے۔ بالکل صحیح جواب دیا، میں ان لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اس فیکٹری کی داغ بیل ڈالتے وقت میں نے اور انوار بھائی نے عہد کیا تھا کہ ایمانداری ہمارا نصب العین ہوگا اور ہم اپنے ہاں کام کرنے والوں کو ایک گھر کے افراد کی طرح سمجھیں گے۔ اس وقت جو ورکرز ہمارے پاس موجود تھے وہ آج بھی تن من دھن سے یوں ایک کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھتے ہیں۔ میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ اس کی زندہ مثال چچا عبدالحکیم کی بیٹی شمائلہ بہن ہے۔ وہ ایک ورکر کے طور پر آئی تھی، بامشکل سلائی کرنا جانتی تھی، آج وہ خواتین کے شعبے میں مینجمنٹ ڈائریکٹر ہیں اور زنانہ ملبوسات کے ڈیزائننگ شعبے کی بھی ڈائریکٹر وہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک ورکرز ایسے ہیں جو نہایت معمولی ورکر کے طور پر کمپنی میں آئے اور آج اہم شعبوں پر براجمان ہیں۔ خیر بات دور نکل گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے ورکرز کا یہ رویہ دیکھ کر دکھ پہنچا اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میرے پاس ان لوگوں کے ناموں کی لسٹ آ گئی ہے جو اس کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھتے ہیں اور ان کے بھی جنہیں صرف اپنی ذات سے غرض ہے۔ اب مجھے مخلص ورکرز کو ڈھونڈنے کی تگدو نہیں کرنا پڑے گی۔ اسی طرح چونکہ ہڑتال کرنے والوں نے انصاف مانگا تھا تو میں نے انوار صاحب کو کہہ کر باقی فیکٹریوں کے ورکرز کی تنخواہ لسٹ منگوا لی۔ اس لسٹ کے مطابق جو فیکٹری اپنے ورکرز کو سب سے زیادہ تنخواہ دیتی ہے ان کے اور ہمارے ورکرز کی تنخواہ کے درمیان قریباً 1000 روپے کا فرق ہے جو زیادہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح فی سوٹ سلائی بھی ہماری کمپنی زیادہ ادا کرتی ہے، یہاں تک کہ اوور ٹائم لگانے والوں کے لیے فی گھنٹہ معاوضہ بھی ہم دوسری فیکٹریوں سے زیادہ ادا کرتے ہیں۔ اب انصاف کے طلبگاروں کو میں اتنی ہی تنخواہ دوں گا جتنی دوسری کمپنی دے رہی ہیں۔ اسی طرح فی سوٹ یا جیکٹ سلائی کا معاوضہ اور اوور ٹائم وغیرہ بھی دوسری کمپنی کے حساب سے ہوگا۔ البتہ ہڑتال میں حصہ نہ لینے والوں کی گزشتہ تنخواہ یا سلائی کا معاوضہ برقرار رہے گا۔ اب ہڑتال کرنے والے ورکرز کو میری کمپنی میں عارضی ورکرز اور میرا ساتھ دینے والوں کو مستقل ورکرز کی تقسیم سے درج کیا جائے گا۔ اس بات پر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ نوکری چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ ادھیڑ عمر سعید نے زبان کھولنے کی جرأت کی، سر ہم شرمندہ ہیں، معذرت خواہ ہیں، ہمیں ایک موقع عنایت کر دیجیے۔ عمار نے اطمینان سے کہا، میں نے سب کو معاف کر دیا لیکن چونکہ آپ لوگوں نے انصاف مانگا تھا اس لیے تنخواہ اور معاوضے والی جو بات میں نے طے کر دی وہی رہے گی۔ 2-3 اور بندوں نے ہمت کر کے معذرت کی آواز بلند کی مگر عمار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے منع کرتے ہوئے کہا، جب کہہ دیا کہ معافی تلافی کی کوئی ضرورت نہیں تو اس بارے میں ہر آدمی کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے کیونکہ جن کی اقتدا آپ کر رہے تھے ان کا کردار کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اب برائے مہربانی تمام اپنے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ میں کمپنی کے مستقل ورکرز کے لیے عید الفطر پر آدھی تنخواہ کا بونس کا اعلان کرتا ہوں۔ ہڑتال نہ کرنے والوں نے زوردار انداز میں تالیاں بجا کر عمار کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور عمار میز سے اتر کر اپنے دفتر کی جانب بڑھ گیا۔